بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ 6 ارب کے ہاؤسنگ سکینڈل میں پیش رفت ہوئی ہے۔ سابق سینیٹر وقار احمد خان کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ایک بار پھر مسترد کر دی گئی ہے اور ملزم وقار احمد خان 6 گھنٹوں سے احاطہ عدالت میں موجود۔ سابق سینیٹر نیب لاہور کو 6 ارب کے ہاؤسنگ فراڈ میں مطلوب ہیں۔ نیب اور پولیس کی ٹیموں نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی رضا باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سابق سینیٹر وقار احمد خان کی 6 ارب روپے کے ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے اور عبوری درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد ملزم وقار احمد لاہور ہائی کورٹ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ وقار احمد کی گرفتاری کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے تمام داخلی راستوں پر اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پولیس اور نیب کی ٹیمیں موجود ہیں جو کہ وقار احمد کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، لیکن سابق سینیٹر وقار احمد اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں کہیں کسی جگہ پر چھپے ہوئے ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے، اور اس سلسلے میں نیب حکام کا کہنا ہے کہ ہر صورت ملزم وقار احمد کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ وقار احمد 6 ارب روپے کے ہاؤسنگ سکینڈل میں ملوث ہے اور اس سلسلے میں سابق سینیٹر نے لاہور کو 6 ارب روپے کے ہاؤسنگ جو فراڈ لوگوں کے ساتھ کیا تھا اس میں تمام ثبوت ان کے خلاف موجود ہے، اور اسی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آج سابق سینیٹر وقار احمد کی عبوری ضمانت مسترد کی تھی۔ تاہم 6 گھنٹوں سے پولیس اور نیب کی ٹیمیں سابق سینیٹر وقار احمد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ جی ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ۔ شہر میں تعمیر شدہ میگا پروجیکٹس ترقیاتی اداروں کی عدم توجہی کا شکار ہیں۔ ترقیاتی اداروں نے منصوبے تعمیر کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیے ہیں اور میٹرو بس کے اسٹیشن مرمت نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حال ہو گئے ہیں۔ میٹرو اسٹیشنز کی خستہ حالی کا وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے بھی اعتراف کر لیا ہے۔ آزادی چوک فلائی اوور پر لگے جنگلے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ شہر لاہور میں تعمیر شدہ میگا پروجیکٹس ترقیاتی اداروں کی عدم توجہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ترقیاتی اداروں نے منصوبے تعمیر کر کے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ان منصوبہ جات کے جو PC1 ہیں ان کے مطابق متعلقہ کانٹریکٹر نے 3 سے 5 سال تک منصوبوں کی مرمت کرنی ہوتی ہے، مگر میگا پروجیکٹس تعمیر کرنے کے بعد کانٹریکٹر بھی اب ان منصوبوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں تعمیر ہونے والے یہ منصوبہ جات دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حال ہو رہے ہیں۔ ان میں لاہور میں ٹرانسپورٹ کا میگا پروجیکٹ میٹرو بس شامل ہے کہ ان کے اسٹیشنز کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسٹیشنز خستہ حال ہو چکے ہیں۔ اسی طرح 30 جون 2014 کو آزادی چوک کے مقام پر آزادی انٹرچینج تعمیر کیا گیا۔ گزشتہ 10 برسوں سے فلائی اوور کی مرمت اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار جنگلوں کی مرمت کے لیے کوئی کام نہ کیا گیا۔ آزادی چوک فلائی اوور پر لگے جنگلے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح فردوس مارکیٹ پر بننے والے لال شہباز قلندر انڈر پاس کے بورڈز ٹوٹ چکے ہیں۔ حال ہی میں تعمیر ہونے والے خالد بٹ چوک انڈر پاس کی دیواروں سے بھی گرافی اتر چکی ہے۔ ماضی میں ٹیپا کو میگا پروجیکٹس کی دیکھ بھال کے لیے فنڈز کا تقاضا کرنے کی اجازت دی گئی۔ شہر لاہور کے تمام میگا پروجیکٹس کے تخمینہ کا 1% مرمت اور بحالی کے لیے مختص کرنا تھا۔ لاہور میں کسی بھی محکمے کی طرف سے کیے گئے منصوبہ جات کے 1% ٹیپا کو ادا کیا جانا تھا، لیکن پنجاب حکومت کے 1% جو فنڈز ہیں وہ مرمت پر خرچ کرنے کے دعوے پر بھی عمل نہ ہو سکا۔ اس طرح لاہور میں میگا پروجیکٹس کی مینٹیننس اور آپریشن پر فنڈز خرچ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اربوں روپے کے جو منصوبہ جات ہیں یہ خستہ حالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ زین۔ منظر جاوید کو DG پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی تعینات کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی منظوری کے بعد SNGAD نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے گا اس تعیناتی کے حوالے سے۔ آج صبح سے ہی پنجاب سول بیوروکریسی میں تقرر تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل بھی 6 افسران کے تقرر تبادلے کیے گئے ہیں۔ اس وقت منظر جاوید کو DG پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ منظر جاوید کو DG پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری پنجاب کی منظوری کے بعد محکمہ SNGAD نے جاری کیا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن سروسز 1 کے اشر جمیل خان جو کہ سیکشن آفیسر ہیں انہوں نے جاری کیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ منظر جاوید کو DG پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ۔
सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम सर्द और खुश्क, कम से कम दर्जा हरारत 6 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में आइंदा एक हफ्ते तक बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं है। सूरज की तपश के बायस लोग की जड़ें भी कमज़ोर होने लगी हैं और दिन भर में आलूदगी की शरह 186 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जानते हैं सजाद काज़मी से। सजाद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो मौसम जो है वो अजीब सा नज़र आ रहा है। दिन के टाइम सूरज की तपश के बायस जो है वो स्वेटर जर्सी पहने हुए, कोट पहने हुए लोग जो है वो गर्मी महसूस करते हैं, जबकि रात के वक्त शदीद सर्दी के बायस जो है वो शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो आज का दर्जा हरारत के मुताबिक जो है वो कम अज़ कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के वक्त जो दर्जा हरारत नोट किया जा रहा है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा एक हफ्ता तक जो है वो बारिश होती दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि गुज़श्ता 3 रोज़ कबल जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से आए हुए बादलों को नज़रअंदाज कर दिया गया और मसनूई बारिश नहीं बरसाई गई। अब खुश्क सर्दी के बायस जो है वो नज़ला, जुकाम, गले खराब के बायस जो है वो आउटडोर में जो है वो मरीजों का रश बढ़ रहा है। अगर स्मोक की बात की जाए तो सूरज की तपश के बायस जो है वो स्मोक की जड़ें जो है कमज़ोर होती दिखाई दे रही हैं और आज जो आलूदगी की शरह लाहौर के अंदर नोट की गई है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 के करीब जो है वो नोट किया गया है। आइंदा एक हफ्ता तक बारिश ना होने का इम्कान पाया जा रहा है और कहीं भी ये भी तवक्को नहीं की जा रही है कि बादल आ जाएं और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है वो मसनूई बारिश बरसा दी जाए। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र शिद्दत में सर्दी की शिद्दत में रात के वक्त इजाफा और दिन में जो है वो सूरज की तपश जो है वो नज़र आ रही है और अभी बारिश ना होने के बाद जो है वो खुश्क सर्दी के बायस जो बीमारियों में दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा है। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। जलानी पार्क में गुल दाऊदी फेस्टिवल छठे रोज़ भी जारी है। खूबसूरत फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। शहरियों का कहना है कि खूबसूरत फूलों को देखकर ज़हनी सुकून मिलता है। बच्चों के इम्तहानात से कबल उनको ऐसी नुमाइश दिखाना ज़रूरी है। तफसीलात जानते हैं शासिब शहजाद से। जी शासिब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जलानी पार्क में मौजूद हूँ। गुल्ले दाऊदी की नुमाइश का आज छठा रोज़ है और छठे रोज़ भी शहरियों का एक बड़ा रश जलानी पार्क में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे खूबसूरत फूल जो हैं वो इनके दिल मोह रहे हैं। आपको मेरे साथ कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मैडम, आज कैसे प्रोग्राम बन गया कि बच्चों को आप फूलों की नुमाइश दिखाने के लिए लेकर आई हैं? प्रोग्राम तो बहुत पहले से बना हुआ था, तो बच्चों ने शोर मचाया हुआ था। जब हम ये देखते थे कि यहाँ, हमें पता चलता था, वीडियो में देखते थे कि यहाँ पर लगा हुआ है मेला, तो हम इसको लेके आए हैं इसलिए। तो इस तरह के जो खूबसूरत इवेंट्स हैं इनका इनकाद होना किस हद तक जरूरी होता है और यहाँ से यहाँ जाने के बाद क्या क्या प्रोग्राम है आपका? इसके एग्जाम है इसके बाद, क्योंकि इसको पहले जरा इसका फ्रेश कर दिया माइंड वो थकावट हुई थी, अब ये सुकून से पेपर देगी। खूबसूरत फूल जो है वो यकीनी तौर पे इंसान के दिमाग को फ्रेश कर देते हैं। इनको देख के इनकी खुशबू जो है वो उससे लोग महसूस हो रहे हैं और शहरियों का ये कहना है कि इस तरह के इवेंट्स का इनकाद होते रहना इंतहाई ज़रूरी होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। 6 अरब रुपए की हाउसिंग स्कैंडल केस। लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिम वकार अहमद की दरखास्त पर एतराज़ लगा दिया। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच एतराज़ी दरखास्त पर समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने वकार अहमद की अबूरी दरखास्त जमानत आज खारिज की थी। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। 6 अरब रुपए की हाउसिंग स्कैंडल का ये केस है और लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिम वकार अहमद की दरखास्त पर एतराज़ लगा दिया है। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच एतराज़ी दरखास्त पर समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने वकार अहमद की अबूरी दरखास्त जमानत आज खारिज की थी। लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिम वकार अहमद की दरखास्त पर एतराज़ लगा दिया। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच एतराज़ी दरखास्त पर समाअत करेगा। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। 6 अरब रुपए की हाउसिंग स्कैंडल केस है। लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिम वकार अहमद की दरखास्त पर एतराज़ लगा दिया। कौमी तालीमी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क 2024 लॉन्च कर दिया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी थे। वफाकी वज़ीर का कहना था कि तालीमी एमरजेंसी के मराहिल के तौर पर अमल दरामद को तेज़ करने की ज़रूरत है। मसनूई ज़हानत की वजह से 1 अरब अफराद
کے غیر متعلق ہونے کا خطرہ ہے۔ نوجوان نسل کو تیار نہ کیا گیا تو مصنوعی ذہانت 1 ارب افراد کو غیر متعلق کر سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ بالکل، یہ قومی تعلیم ڈیولپمنٹ فریم ورک 2024 کو لانچ کر دیا گیا ہے اور اس تقریب کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی تھے، اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی ایمرجنسی کے مراحل کے طور پر عمل درآمد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ مصنوعی ذہانت کی وجہ سے 1 ارب افراد کے غیر متعلق ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی تعلیمی ڈیولپمنٹ فریم ورک 2024 پر فوری طور پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس میں نہ صرف وفاق بلکہ تمام صوبوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مادری زبان، قومی زبان یا عالمی زبانوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت، انجینئرنگ، ریاضی اور IT کی تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ تقریب میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے تعلیم فرح ناز، وفاقی سیکرٹری تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت محی الدین وانی، صوبائی تعلیمی افسران اور ترقی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ترقیاتی شعبے کے نمائندوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اور وزیر تعلیم کا مزید کہنا تھا کہ 1951 سے اب تک بننے والی متعدد پالیسیوں، فریم ورکس اور روڈ میپس کے باوجود عمل درآمد کے فقدان پر افسوس ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد وزارت تعلیم پالیسی سازی پر توجہ دی گئی، جبکہ عمل درآمد صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ جی ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ۔ MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ریونیو کلیکشن کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ریونیو میں کارکردگی نہ دکھانے والے افسران پر اظہار برہمی۔ MD واسا کا کہنا تھا کہ ریونیو کلیکشن میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام نادہندگان کے پانی اور سیوریج کنیکشن منقطع کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ کہ ریونیو سے متعلق جائزہ لینے کے لیے MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا، جس میں ریونیو کلیکشن کی اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ واسا واجبات ادا نہ کرنے والے نادہندگان کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ اجلاس میں ریونیو میں کارکردگی نہ دکھانے پر MD واسا نے افسران پر برہمی کا بھی اظہار کیا اور ریونیو کلیکشن میں کوئی غفلت برداشت نہ کرنے کے جو انتباہ ہے وہ بھی جاری کیا۔ اس کے علاوہ ریونیو کلیکشن میں کارکردگی نہ دکھانے والے افسران اور عملے کے خلاف تحقیقی کارروائی کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ بہت شکریہ زین۔ SB اقبال ٹاؤن بلال احمد کی مختلف تھانوں کے افسران اور اہلکاروں سے ملاقات ہوئی، مسائل سنے اور فوری حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ SB اقبال ٹاؤن کے پولیس افسران اور اہلکاروں کے مسائل ترجیحات پر حل کرنے کی یقین دہانی، اور ان کا کہنا تھا کہ پولیس ملازمین کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں۔ SB اقبال ٹاؤن بلال احمد کی مختلف تھانوں کے افسران اور اہلکاروں سے ملاقات ہوئی، مسائل سنے اور فوری حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ SB اقبال ٹاؤن کے پولیس افسران اور اہلکاروں کے مسائل ترجیحات پر حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ سعدیہ تیمور کا کہنا ہے کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر اقتصادی ترقی ممکن نہیں۔ ہر شعبے میں خواتین کی شمولیت کے لیے پالیسیز تشکیل دی جا رہی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام لاہور کے نجی ہوٹل میں تقریب۔ پارلیمانی سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سعدیہ تیمور نے تقریب میں کہا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر اقتصادی ترقی ممکن نہیں۔ ہر شعبے میں خواتین کی شمولیت کے لیے پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں۔ کام کی جگہ پر خواتین کے تحفظ کے لیے سخت قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ CM پنجاب جو ہے ان کی ایک کلیئر انسٹرکشن ہے کہ ویمنز کے اوپر کسی قسم کا تشدد جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہماری جو ہیلپ لائن ہے 1043 وہ خواتین سے ریلیٹڈ تمام جو پرابلمز ہیں ان کو کیٹر کرتی ہے، اور جس قسم کی بھی آپ کو پرابلم ہو وہ آپ اس پہ ہم سے رابطہ کریں، فوری طور پہ ہم آپ کی پرابلم جو ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایڈیشنل سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ فائزہ احسان نے کہا کہ معذور خواتین کو سکلز سکھا رہے ہیں تاکہ وہ بااختیار بن سکیں۔ جو ہم نے ابھی ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی بلڈنگ بنائی ہے وہ ڈسیبل پیپل کے لیے اس میں آسانیاں ہیں، اسے فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں۔ سیکنڈلی ہم انڈسٹریز کے ساتھ مل کر کولیبوریٹ کر رہے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جیسے ہم عام خواتین کو اسکل سکھائیں گے وہاں پہ ان کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، ویسے ہی ہم جو ڈسیبل خواتین ہیں ان کی بھی جاب پلیسمنٹ کر سکیں۔ تقریب میں معذور خواتین کے لیے کام کی جگہ پر سہولتوں کے حوالے سے رپورٹ کا اجرا کیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ عثمان علی خان بھی موجود تھے۔